الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے 11ویں شریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 11ویں شریف کیا ہے، اس کے پکانے کا مقصد کیا ہے اور شریعت میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ 11ویں شریف یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی اصل موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا پکایا جائے یا پانی کی سبیل لگائی جائے اور اس کھانے اور اس پانی کو منسوب دنیا سے جانے والے اس بندے کی طرف کیا جائے، اس کی شریعت میں کیا اصل موجود ہے؟ تو جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابو داود اور نسائی شریف کے اندر ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کون سا صدقہ افضل ہے جو میں ان کی طرف سے کروں اور میری والدہ کو اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا صدقہ افضل ہے۔ تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ایک پانی کا کنواں کھدوایا اور اس کنویں کو کھدوانے کے بعد آپ نے کہا، ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں حضرت سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی اس کنویں سے فائدہ حاصل کرے، جو بھی اس کنویں سے پانی پیے، اس پر جو ثواب حاصل ہو وہ میں اپنی والدہ کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، اس کا ثواب میری والدہ کی روح کو پہنچے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور بعد میں اس بندے کی روح کو ایصال ثواب کے لیے کوئی بندہ کھانا پکائے یا پانی کا اہتمام کرے اور اس کھانے کو یا اس پانی کو منسوب کرے اس فوت ہونے والے بندے کی طرف، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ مستحب ہے۔ تو 11ویں شریف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ کھانا پکایا جاتا ہے یا پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے تو اس کو منسوب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کھانے اور پانی پر جو بھی ثواب حاصل ہو اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ثواب اس کا پہنچے۔ تو یہ 11ویں شریف کا مقصد ہوتا ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو ایصال ثواب کرنا۔ اب اس دیوبندی حضرات اور وہابی حضرات ان کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس دیوبندی حضرات کے قطب الارشاد فقیہ عصر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کا فتویٰ ہے فتاوی رشیدیہ۔ اس میں ان سے یہ سوال ہوا کہ تبارک اور رجبی اور 11ویں پیرانے پیر کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو جب 11ویں شریف کا ذکر ہوا تو دیوبندیوں کے قطب الارشاد فقیہ اثر مولوی رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا، کہتے ہیں کہ ایصال ثواب بروح حضرت قدس سرہ درست ہے، یعنی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف پکانا یہ بالکل درست ہے۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 151 پر جب ان سے دوسرے مقام پر سوال ہوا 11ویں شریف کے حوالے سے تو دیوبندیوں کے قطب الارشاد رشید احمد گنگوہی وہ کہتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں کو توشہ کرنا درست ہے۔ تو دیوبندیوں کے قطب الارشاد اور فقیہ اثر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں شریف کو کھانا پکانا، لنگر کا اہتمام کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے ایک بہت بڑے عالم مولوی صادق سیالکوٹی، یہ ان کی کتاب ہے ارشادات شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے صفحہ نمبر 37 پر جب انہوں نے 11ویں شریف کے
مسئلہ پر 11ویں شریف پر بحث کی تو لکھتے ہیں کہ محض ایصال ثواب درست ہے، یعنی ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں شریف کرنا، اس کا مقصد یہ ہو 11ویں شریف پکانا، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو ایصال ثواب کرنا، تو اس نیت سے یہ جائز ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت جب بھی 11ویں شریف پکاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے کا ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو پہنچے۔ تو جس طرح ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک 11ویں شریف جائز ہے، اسی طرح غیر مقلدین وہابی اور دیوبندی حضرات کے علماء نے بھی اس کو بالکل جائز اور مستحب قرار دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسئلے کی حقیقت سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔